بانیان مجلس سید منیر حسین شاہ صاحب اور ان کے جو بھی دعائیں کی بزرگان دنیا سے چلے گئے، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، سیم ابن امہی قال فی شانہ ناد علیاً سینجلی بے عظمتک یا اللہ و بے نبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بے ولایتک علی ابن ابی طالب، ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا زہرا بحق الحسین صاحب العصر والزمان بحق حسین علیہ السلام، ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا حکم یا حکم یا حکم یا حکیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق مولک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق مولک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق مولک الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ برادرانی مانی دعا ہے مالک کبریا ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے۔ ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کو وہ ہاتھ بڑے پسند ہیں جو اس کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں، جو حاجات، جو آرزویں، جو امیدیں، ہم سارے کے سارے اپنے گھروں سے چلتے ہوئے آل محمد سے وابستہ کر کے، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ وابستہ کر کے اس مجلس میں آئے، صدقہ حسین ابن علی علیہ السلام کی عزت کا مالک ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ باریان کا کیا و خرچ، معاونین کا کیا و تعاون، مالک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ میرا اللہ پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست مومنین کو رزق وسیع عطا فرما۔ میرا اللہ واسطہ مولا علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا، واسطہ مولا علی اصغر علیہ السلام کی پیاس کا، واسطہ مخدومہ علیہ فاتح شام جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہ کی لٹی ہوئی چادر کا، ظلم برداشت نہیں ہوتے وار سے حق امام زمانہ کا ظہور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، 12ویں آقا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ میرا اللہ جو امام پردے میں بیٹھ کے صبح و شام پانی رو کے نہیں، خون رو کے بارگاہ الہی میں التجا کر رہے ہیں، اللہ اجازت دے تاکہ جا کے ان بغیر تو سے پوچھو تو صحیح، کس جرم میں میری دادی بازار بھرائی، کس جرم میں میری دادی دربار بھرائی، اس امام کو اذن ظہور عطا فرما، وارث کل کائنات، وارث خون حسین ابن علی، امام زمانہ کا ظہور فرما۔ سارے مل کے بلند تر درود پڑھو محمد اور آل محمد کی ذات۔ محبتہ اگر فرماؤ، تھوڑے جنہیں پیچھے بیٹھے ہو، تھوڑے جنہیں بکھر کے قریب آؤ تاکہ ایک اتصال ہو جائے، ممبر دا بھی کہ مومنین دا بھی۔ اے جڑے باہر فرنٹ تے کھڑے نے نا، انہاں کے اپیل یا سجی سائڈ تے
یا کھبی سائٹ تے تو یا بارگاہ دے وچ آ جو نعرہ رسالت رسول اللہ سلیمان سب پڑھو قرآن نعرہ تھوڑا جا تسی محبت فرمائے اگے آ تھوڑا جا ایک عبادت سمجھ کے بلند تر صلوات پڑھو محمد اور آل محمد کی برادرانی مانی آج دن یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ کائنات کی ملکہ کے ساتھ منسوب ہے ٹھیک ہے تو ان دنوں میں اور موضوع رکھنا ادھر ادھر جانا کم علمی ہو سکتا ہے یا بی بی کے بارے میں مطالعہ نہیں ہے اگر بی بی کے بارے میں بی بی کی سیرت کے متعلق مطالعہ ہو پھر صرف مخدومہ ہی پڑھنی چاہیے ہر پہلو سے دیکھو ممبر پہ یہ ضرور ہے کہ میں اپنے علاقے کا آپ کا ہوں لیکن میں نے آل محمد کے دروازے سے علم کی بھیک مانگی ہے اور زندگی آج تک بھی 13 سال کی زندگی سے لے کر آج تک ابھی بھی مطالعہ میرا جاری ہے طالب علم ہوں عالم نہیں ہوں آل محمد کا نوکر ہوں خادم ہوں ٹھیک ہے اور بار مالکوں نے دوسری جگہوں پہ جاتا ہوں عزت دی ہوئی ہے یہ دن 2 سے یکم سے لیا جنگ یہ کل سارے پڑھتا ابھی بھی آپ سے پڑھ کے حیدرآباد سندھ جا کے پڑھنا ہے تو یہ سفر ہے محنت پھر بھی کرتا ہوں ممبر پہ بھی کتابیں اس لیے رکھ لیتا ہوں تاکہ دور ایسا ہے کچھ کو آل محمد کے فضائل برداشت نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو جب برداشت نہیں ہوتے پھر اعتراض ہوتا ہے سوال میں پہلے ہی ان کا جواب دے دیتا ہوں مطمئن اسی نے ہونا ہے جس کا خون شریف ہے اس نے ہونا ہے باقی نے نہیں ہونا ہم آپ لوگوں کو مطمئن نہیں کرنا چاہتے جس کو اعتراض ہی نہیں اس کو اطمینان کیسا ہے آپ جب آ گئے یہ لیکن کچھ نیتاً آتے ہیں شک کی نیت سے آتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے میں کہوں کہ میری مجلس میں منافق نہیں جب محمد کی بزم سے منافق نہیں اٹھے مصطفیٰ کی بزم میں منافق تھے یا نہیں تھے نا یعنی اگر ہم نہ بھی مانے تب بھی تھے قرآن نے جب کہہ دیا ہے کہ منافقون پورے کے پورا گروہ تھا ٹھیک ہے سورہ منافقون آئی ہے وہ کن کے بارے میں آئی وہ یہودیوں کے بارے میں نہیں عیسائیوں کے بارے میں نہیں مسلمانوں کے بارے میں نہیں مشرکوں کے بارے میں نہیں وہ صرف یہ بتانا تھا جو محمد کے دائیں بائیں بیٹھ کے منافقت کرتے رہے تو جو ہے سلسلہ میں بی بی کی عظمت کے بارے میں کہوں لو پہلا جملہ آپ کی قوتوں آپ کی سماعت کی نظر کر رہا اور بہت بڑی محنت ہے اس میں سمجھ گئے تو مجلس پورا دن اسی پہ تول لی جائے گی جو بھی آئے گا جو پڑھنے والا اپنے رنگ میں پیش کرے گا اس پہ جملے پہ پورا نہیں اترے گا آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبی ہیں آدم سے لے کر خاتم تک نبی ہیں اللہ نے بنائے ہیں جاؤ میں تاریخی جملہ کہہ رہا جہاں پہ آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 انبیاء اللہ نے اپنی توحید کی تبلیغ کے لیے بھیجے تھے وہاں نسوان کی دنیا میں ایک مستور فاطمہ کو بھیج دیا اور آسان کرتا ہوں سید بلند تر صلوات اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ ہر فہم تک بات آدم سے لے کر خاتم تک جو نبیوں کی تبلیغ کا ثمر اکٹھا کرو
نتیجہ اکٹھا کرو، جو آدم سے خاتم تک 1,24,000 انبیاء کی تبلیغ نے اثر دکھایا، کائنات میں ایک فاطمہ کی چادر نے وہ اثر دکھا دیا۔ پاک مخدوم عزیزات بلند صلوات یہ تھوڑا سا میرا ساتھ آپ نے دینا، میں بی بی کی عظمت کسی زاویے پہ لا کے پیش کر رہا ہوں، اور کوئی یہ میں کہنے والا کہہ رہا ہوں، میں بی بی کی عظمت حقیقی نہیں پیش کر سکتا، میرے علمی دعوے نہیں، میں نوکر ہوں۔ کوئی کہے کہ میں بی بی کے فضائل سارے نہیں، یہ میں منبر پہ جملہ بڑی جگہوں پہ کہہ بھی چکا ہوں، آپ کی نظر آج کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم، عالیہ مختومہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حقیقی فضیلت کو پیش کرنے کے لیے یا اللہ ہونا چاہیے، یا نبی ہونا چاہیے، یا علی ہونا چاہیے۔ آئے ہائے، یہ حدیثیں توڑ کے پیش کی گئی، کم کر کے پیش کی گئی، زمانے کے سامنے لائی نہیں گئی، پیش کی نہیں گئی۔ یہ ایک ٹکڑا حدیث کا ہر خطیب نے پڑھا، ہر منبر پہ پڑھا گیا، ہر بندے کے ذہن میں ایک حصہ پورا نہیں کیا گیا۔ حصہ کیا پڑھا گیا کہ اللہ کو یا مصطفیٰ جانتا ہے، اللہ کو یا مصطفیٰ جانتے یا مرتضیٰ جانتے، پیغمبر کی حدیث پیش کی جاتی ہے نا۔ پیغمبر نے فرمایا لا یعرف اللہ، اللہ کو کوئی نہیں جانتا، الا انا وانت یا علی، یا میں جانتا ہوں یا علی۔ تھوڑا جا جاگیا ہونا، یا علی تم جانتے، اور کہا لا عرفانی، مجھ محمد کو کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے، یا علی تم جانتے ہو۔ پھر دیکھ کر کہا یا علی لا یعرف ہوگا الا اللہ وعلا، علی تجھے بھی کوئی نہیں پہچانتا، یا میں پہچانتا ہوں یا تیرا اللہ پہچانتا۔ بہت اچھا معیار دیا آپ نے، بہت اچھی گفتِ سماعت کا ابتدا کی آپ نے۔ یہی حق بنتا ہے، ٹیلی فون ذرا مہربانی کرے موبائل میں آوازیں بند کر کے تاکہ سلسلہ جاری آگے رہے۔ لو بھائی، یہ منبر پہ کہہ رہا ہوں اور کتابیں رکھ کے جملہ آگے والا قیمتی، یہ تھی حدیث، یہ تھا پیغمبر کا فرمان۔ کیا کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا، یا مصطفیٰ یا مرتضیٰ، مصطفیٰ کو کوئی نہیں جانتا، یا اللہ یا علی، علی کو کوئی نہیں جانتا، یا اللہ یا محمد۔ یہاں تک حدیث ہے، آگے میں قرآن پڑھ رہا۔ آئے ہائے آئے ہائے، اب آپ کی مرضی ہے، دھوپ میں بیٹھ کے چاہے چادریں لے کے بیٹھو، چاہے چادریں اتار کے بیٹھو، عظمت فاطمہ کی بات کر رہا ہوں اور قرآن سے کہہ رہا ہوں، دلیل قرآن سے دے رہا ہوں۔ مصطفیٰ نے اتنا زمانے کو بتا دیا کہ اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا، یا مصطفیٰ یا مرتضیٰ، مصطفیٰ کو کوئی نہیں پہچانتا، یا خدا یا مرتضیٰ، مرتضیٰ کو کوئی نہیں پہچانتا، یا خدا یا مصطفیٰ۔ اللہ نے قرآن میں کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ فاطمہ وہ ہے جس کو نہ نبی پہچانتا ہے یا علی اللہ کہہ رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ یہ فاطمہ ہے کیا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں کہا۔ آگے اللہ کہہ رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا درک کرو
یہ قدر کیا ہے؟ یہ کتاب ممبر پہ ہے، ایک نہیں 3 کتابیں ممبر پہ ہیں، 6 کتابیں میری گاڑی میں، کل 6 ساری کتابیں ان کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ تیرے میرے چھٹے آقا سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے ما ہی یا لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ تو تیرے میرے معصوم امام نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر ہی یا جدتی فاطمہ، لیلۃ القدر ہی تو میری جدہ فاطمہ ہے۔ اکھاں بند کر کے پاک سیدہ دی ذات سے بلند صلوات۔ تو جو ہے یا نہیں ہے یا جدتی فاطمہ، یہ میری جدہ لیلۃ القدر جدہ فاطمہ، وہ جو ہے یا نہیں؟ لیلۃ القدر کون ہے؟ مخدومہ علیہ۔ یہ کون فرما رہے ہیں امام؟ ایک نہیں جتنے چاہو اہل سنت بھائیوں کے تحقیقوں کے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتابیں ممبر پہ میرے پاس موجود ہیں، ان میں یہ فرمان درج ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، ما ادراک ما لیلۃ القدر، یا جانو کہ یہ فاطمہ کیا ماشاءاللہ، یہ تنو منو پہ آہدہ تنو منو پہ آہدہ، اے قرآن پڑھ، اللہ کہہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر ماشاءاللہ، جس کو نازل کیا اس کی بات چھوڑ، جس میں نازل کیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم فاطمہ کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ اب قرآن اگر نبی کے لیے ہے تو نبی بھی فاطمہ کو نہیں پہچان سکا، جس کے لیے قرآن ہے۔ فاطمہ وہ عظمت ہے، خدا کی قسم میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، اللہ کی ذات نے جب نبوت تقسیم کرنی تھی نا ماشاءاللہ اے دل اور فضیلت منو پتہ ہے، میں جیری پڑھ جانی ہے، میرے تو بعد نہیں پڑھی جانی، کیونکہ میں آل محمد لوکر ہوں۔ یہ جملہ کہہ رہا ہوں جب آدم سے لے کر خاتم تک ابھی اللہ نے روحیں بنائی تھی، ان کی رواح کو خلق کیا تھا، نبوتیں ابھی تقسیم نہیں کی تھی، نبوت دینی تھی، پتہ کر نبوت کس معیار پہ ملی، اے تو جو میرے حال کرے اے سارے انہوں کال سمجھ پہ آمدی ہے نا، نبوت کس معیار پہ ملی، کس معیار پہ ملی، چھاڑ یار صلوات پڑھو محمد اور آل محمد۔ چلو باہر واہ جی واہ، بسم اللہ ماشاءاللہ، نبوت کس معیار پہ ملی؟ توجہ، نبوت کا عہدہ تقسیم ہوا، پھر نبوت ایک جیسی نہیں، آدم کی نبوت کا درجہ اور، نوح کا اور، ابراہیم کا اور، بنائے کس نے؟ اللہ نے نا۔ کوئی مولوی کسی مذہب کا ہو اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کیا نبیوں کی نبوت ایک جیسی ہے؟ تو آڈے کے بھی سوال ہے، تو اسی بھی پڑھے لکھے ہو، کوئی مولویاں کو لوئی تو نہیں ہے پوچھنا، کوئی تو آڈے کو لوئی تو پوچھے آ جا سکتا، اے آدم دی تے نوح دی ابراہیم اسماعیل نبوت ایک جیسی بنائے کنے؟ جب نبی کے اللہ کے بنائے ہوئے نبی ایک جیسے نہیں تو نبیوں کے یار ایک جیسے کیسے؟ تو جو ہے یا نہیں؟ اور جو نبی بنے اللہ نے بنائے وہ ایک جیسے نہیں، تو یار چارے ہی کو جے آنا، غور تے کرنا، آدم سے لے کر خاتم تک نبوتوں میں فرق، درجوں میں فرق، جو سب سے بلند درجے کی نبوت وہ ہمارے نبی، سارے نبیوں سے بلند درجہ نبوت وہ کون سی نبوت؟ ہمارے نبی، کائنات کے رسول کی، ہمارے نبی فاطمہ کے بابے کی، ان کی سب سے بلند ہے۔ لیکن یہ نبوت ایک عہدہ ہے، عہدہ
اللہ کی طرف سے پتا کر یہ کس معیار پہ ملا تھا، یہ درجوں میں تقسیم کیوں ہوا تھا، یہ کس لیے درجے بنائے گئے۔ ممبر پہ کتاب ہے اسرار فاطمیہ، کتاب کا نام ہے، عربی متن ہے، اس کا ابھی تک اردو میں ترجمہ نہیں ہوا، یہ ممبر پہ ہے، جس نے تسلی کرنا ہو دیکھ لے۔ خدا کی قسم خالق نے 1,24,000 ارواح کو مجردن خلق کر کے رکھ لیا تھا، پھر اللہ نے اپنے نور سے فاطمہ کے نور کو جدا کر کے قندیل میں بند کر کے اپنے عرش کی زینت بنا کے رکھا۔ ان ارواح کو کہا قومو و طوفو، اٹھو اور اس فاطمہ کے نور کا طواف کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایمان ناطق قرآن یک زبان، نعرہ حیدری۔ نہیں جننے بندے تسی بیٹھے ہو نا، یا تے میں پڑھن وچ میرے وچ کوئی کمی ہے تے لیکن تواڈے نا اگو تائید کرن وچ منو تھوڑا جا محسوسیت ہو رہی ہے۔ کوئی نہیں جے ہن سردی کوئی نہیں رہ گئی، سردی کوئی نہیں ہونا، بیٹھے بھی تپے ہو، انتظام والے نے انتظام ہی ایسا جا کیتا ہے، سارے تپ بھی سیکھو مجلس بھی سنو، ہاتھوں کو بلند کر کے جگر کی توانائی پورے زور سے نعرہ حیدری۔ دو سارے مل کے پڑھیے نا، با جماعت ہے نا، نماز پڑھی دی ہے نا، نماز واجب مسئلہ بھی ہو جائے تو پیش نماز نہ پیچھے نیت لئیے نا، تو حکم شریعت پتہ جی کی پیش نماز پڑھے پہلیاں دو رکھتا پچھلا نہ پڑھے تو اتھے پہ کھچ کھچ کر دے ہو، کوشش کر دے ہو اسی بھی پڑھ پہلیاں دو رکھتاں دے وچ، پہلیاں دو رکھتاں دے وچ خاموش پیش نماز پڑھے تے پچھلے خدا دی قسم ہے اللہ نے حسین ابن علی نے اللہ کے ساتھ ایسا ہی بندوبست کیا ہے، کہا اللہ تیری عبادت باقی خاموش رہ کے سنیں گے، جب میری مجلس میں بیٹھے پھر مقتدی بھی پڑھے، پڑھنے والا بھی پڑھے۔ اس لیے میری آپ سے یہ نہیں کہ صرف میرے ساتھ بولو، نہیں جو آئے، لیکن اتنا ٹھیک پڑھنے والے کے لیے اتنا ضرور کرو پڑھنے والا پڑھے ٹھیک، آل محمد کو بھونکنے نہ لگ جائے، اپنی فکر آل محمد پہ سوار نہ کرے، اپنی عقل آل محمد پہ نہ سوار کرے، آل محمد بتائے کہ وہ کیا ہے۔ میں ممبر پہ کہتا ہوں میں طالب علم ہوں، میرا کوئی فخر نہیں، میرا علم ختم ہو سکتا ہے، آل محمد کے فضائل ختم ہیں۔ جس جگہ پہ بات لے کے آیا تھا معیار آپ کا بلند کرنا چاہتا ہوں، ہر بندہ تائید بھی کرے بولے بھی، اللہ نے مجرد 1,24,000 ارواح کو خلق کیا، اپنے نور عظمت سے فاطمہ کے نور کو جدا کیا، قندیل میں بند کر کے اپنے عرش کی زینت بنائی، اور ان ارواح کو کہا قومو وطوفو، صرف یہاں تک نہیں کھڑیاں ہو جاؤ اور اس کا طواف کرو، صرف اتنی ڈیوٹی نہیں لگائی، کہا قومو وطوفو فارفوہا، اٹھو طواف کرو اور اس کی معرفت حاصل کرو۔ اٹھو طواف بھی کرو معرفت بھی کرو۔ آج حاجی بن جاتا ہے خانہ کعبہ کے 7 چکر کاٹ کے طواف مکمل کرنے والے، ضمیر نقوی کا تجھ پہ سوال ہے، کعبے کا طواف بعد میں شروع ہوا، فاطمہ کے نور کا طواف پہلے شروع ہوا۔ محمد والے محمد، محمد والے محمد، بلندتر صلوات۔
تو جو ہے جی اب میں نے آگے اجر بھی بتانا. کعبے کے طواف کا اجر کیا بنتا ہے؟ تو بطول کے نور کا طواف کرنے سے اجر کیا بنتا ہے نا؟ طبیعتیں ناراض تو نہیں بیٹھے، مطمئن بیٹھے ہو نا؟ جب اللہ کے حکم سے 1,24,000 مجرد ارواح اٹھی، انہوں نے طواف کیا. طواف کا آج 7 چکر ہیں. یہ میری تحقیق ہے، یہ آپ کے ذہنوں میں بات آنی نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں تاکہ بعد میں کسی کے نالج میں آ جائے تو وہ مان لے. آپ نہ مانو گے شاید. یہ طواف 7 چکر نہیں، یہ 70 ہے. یہ 7 چکر نہیں، یہ طواف 7 نہیں 70. اور 12ویں کے ظہور کے بعد کعبے کا طواف 70 چکر ہونا ہے. تو ملا نے کہنا ہے یہ نیادین آ گیا، یہ ڈاکہ اس نے پہلے سے ڈال لیا ہوا ہے. تو جو ہے، لیکن میں یہ صرف آپ تک پہنچا دیا، ابھی اس پہ دلیلیں نہیں دے رہا. لیکن طواف ان ارواح نے کیا. ارواح کرنے کے بعد جس کے 70 چکر مکمل ہو جاتے تھے وہ روح پیچھے آتی. وہ روح کیا ہوتی؟ پیچھے ہٹتی. جب پیچھے ہٹتی نا، خالق کبریا کی ندا آتی. کر لیا طواف جی مالک، کر لیا. کہا دوسری ڈیوٹی جو لگائی تھی فارفوہا، معرفت بھی حاصل کی. کہا جی ہاں. کہا بتا کتنی کی؟ آئے ہائے اب میری محنت ہے. اللہ کی ذات کی نداتی بتا کتنی کی؟ خدا کی قسم 1,24,000 ارواح طواف مکمل کر کے پیچھے ہٹتی جاتی. اللہ پوچھتا جاتا بتا کتنی معرفت حاصل کی؟ جس روح نے جتنی معرفت فاطمہ حاصل کی ہوتی اللہ اتنے درجے کی نبوت اسے عطا کر دیتا. نعرہ آدم نے جتنی معرفت عالیہ حاصل کی اس درجے کا نوح نے جتنے درجے اوپر کی، جتنی معرفت زیادہ حاصل اس درجے کا. ابراہیم نے اس سے زیادہ، اللہ نے اس سے بڑھانا. سب سے زیادہ جس نے عظمت فاطمہ کو درک کیا وہ ہمارے نبی بنے. ان ارواح میں سے سب سے زیادہ بطول کی عالیہ کی معرفت جس نے حاصل کی اس طواف میں وہ کون تھے بنے؟ خاتم النبیین. یہ عہدہ ملا خاتم النبیین کا فاطمہ کی معرفت کی انتہا پہ. آئے ہائے آئے ہائے. سید الانبیاء کا عہدہ ملا صرف معرفت فاطمہ پہ. خاتم النبیین کا عہدہ ملا صرف معرفت فاطمہ پہ. نہیں ابھی نہیں سمجھ رہے، اور آسان کروں. نبی ہمارے نے اتنی معرفت حاصل کر لی نا، اتنی معرفت حاصل کر لی، ظاہری زندگی میں آ کر نبی نے بیٹی سمجھ کے نہیں، جب آئی تو ماں سمجھ کے اٹھا. ماشاءاللہ کیا کہنے، سبحان اللہ. اے ہمارے نبی کسی اور کے لیے اٹھے ہیں؟ اٹھنا بنتا ہے؟ نہیں نہ بنتا. ہمارے نبی کے لیے ہر ایک کا اٹھنا بنتا. بے شک آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے مصطفیٰ آئیں اٹھیں گے یا نہیں؟ امہات المومنین کا زور دینے والوں، شیعان حیدر قرار کبھی بھی کسی بھی ام المومنین کی گستاخی بھی کرتے. آؤ مجالس میں علم لو، ہم آپ کو علم دینا چاہتے ہیں. علم کے حوالے سے آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، علمی تک دو آپ کی نظر کرنا چاہتے ہیں. امہات المومنین کا مرتبہ ہے
مومنین کی مائیں ہیں نا؟ ماشاءاللہ بولو بھائی اللہ نے یہی آکھا نا ازواجہم امہاتہم، ماشاءاللہ نبی کی بیویاں، نبی کی بیویاں مومنہ کی مائیں ہیں، مومنہ نہیں لفظ بولا امہاتہم، ان کی مائیں، ان میں مومنین آگئے۔ ماشاءاللہ لیکن الحمد سے لے کر والناس تک پڑھو نا قرآن، کیا قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ نبی کی بیویاں، خاتم النبیین کی بیویاں آدم کی ماں ہے، نوح کی ماں ہے، نبیوں کی ماں ہے؟ نہیں نے کہا؟ پریشان نہ ہو یار، الحمد سے والناس تک قرآن پڑھو، کسی جگہ پہ نہیں کہا کہ میرے اس نبی کی بیوی باقی نبیوں کی مائیں، مومنین کی مائیں۔ لیکن میں کہتا ہوں بالکل قبول ہے، درجہ بلند ہے، لیکن صدقہ محمد کا ہے۔ صدقہ اگر مصطفیٰ سے عقد نہ ہوتا تو اس قابل یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا، ہم بھی ان کو قابل احترام سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، جتنا رتبہ قرآن نے دیا ہم ماننے کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن اللہ واسطے جو مرتبہ اللہ نے دیا ہے، جس کو دیا ہے اتنا رکھ، اس سے آگے نہ چلا۔ کجا فاطمہ، کجا نبی کی بیویاں، فرق بیان کروں، ہے طبیعت میرے نبی کے آنے پہ جن پہ اٹھ کے احترام کرنا واجب بنتا ہو ان کو امہات المومنین کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ نبی کو اٹھنا پڑے اس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ یارہ بیویاں نے نا با اختلاف روایات 13 دیا 13 بیٹھیاں ہوں، نبی آجے اٹھنا ہے یا نہیں؟ واجب ہے، احترام ہے، شوہر بھی ہے، نبی بھی ہے، تو جو ہے یا نہیں؟ تو ان فاطمہ دا انہاں نال جوڑ کیسا ہے؟ جیدہ نبی ام المومنین اٹھ اٹھ کے احترام کرے، وہ فاطمہ کا اٹھ اٹھ کے احترام کرے۔ یہ کبھی اس زاویوں پہ سوچو تو سی نبی اٹھتے کیوں تھے، اور صرف نبی کا نہیں۔ یہ حدیث بھی کتاب منبر پہ تحلیلیہ سیرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ فارسی عربی اس میں یہ روایتیں تسلی کے لیے ہر بندہ دیکھ سکتا، ہر بندے کو میری اجازت ہے اپنی تسلی کرنے بس۔ کبھی یہ سوچا آپ نے قال اللہ تبارک و تعالی، ماشاءاللہ اس میں یہ حدیث قدسی قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے رضیت بہی من راضیت فاطمہ، میں اللہ اس پہ راضی ہوں جس پہ فاطمہ راضی ہے۔ نعرہ صلوات پر محمد رضی تو میں اللہ نے میں اس پہ راضی جس پہ فاطمہ۔ یہ حدیث قبلہ پڑھی گئی ہے، کئی جگہوں پہ پڑھی گئی، لیکن اس حدیث کو سمجھا نہیں گیا، ایک رواجی جملہ کہہ دیا گیا، لیکن اس میں کائنات بند ہے۔ ماشاءاللہ اگر اس کی طرف غور کرو نا
اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں چھپی. اللہ کی رضا کس کی رضا میں؟ نہیں میں اور آسان کروں، شاید میں سمجھا نہیں سکا، اس کو کھول کے تھوڑا سا اس طرف سے سمجھیں. کائنات، صحابہ، نبی، انبیاء، رسل، اولیاء، اوصیاء، مفتیان دین، امام کعبہ، سارے اس بات پہ ہیں اللہ راضی ہو جائے. کس کو راضی ہو جائے؟ مفتی فتویٰ دے رہا ہے اللہ راضی ہو جائے، نمازی نماز پڑھ رہا ہے اللہ راضی ہو جائے، روزہ دار روزہ رکھ رہا ہے اللہ راضی ہو جائے، شیعہ ہے شیعہ کام کر رہا ہے اللہ راضی ہو جائے، سنی اپنے مذہب پہ چل رہا ہے اللہ راضی ہو جائے. لیکن نہیں جانے دو جب تک میرے بدن میں طاقت ہے اس وقت تک تمہیں میں دروازہ اندر نہیں کراس نہیں کرنے دوں گی. عزادارو، سیدوں کا گاؤں ہے، سید مجمع میں زیادہ بیٹھے ہو، امتی بھی جو تشریف فرما ہو، آپ کا شکریہ ہے. آج فاطمہ کا پرسہ دینے آئے ہو، فاطمہ ترستی گئی ہے، کوئی مجھے میرے بابا کا پرسہ دے. جب فاطمہ نے کہہ دیا نا مجھے مار کے جانا ہے، انہوں نے باہر ہی میٹنگ کر لی، اب مارنا بھی پڑے تو فاطمہ کو مار دو. ہائے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. انہوں نے یہ میٹنگ کی، باہر مارنا بھی پڑے مار دو. روایت میں جملے نہ ہوں جو چور کی سزا وہ بری سزا. انہوں نے اس طرح زور سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی. ایک انسان کہتا ہے مجبوری ہے نا تیری میری، فاطمہ کی مظلومی ہے نا، اب فاطمہ کے قاتلوں کا نام نہیں لے سکتے. ایک انسان کہتا ہے جب فاطمہ نے پوری طرح ہمارا زور لگانے سے بھی نہ دروازہ کھولنے دیا، ہم مجبور ہو گئے، ہم نے اتنا زور مارا، لکڑیاں تھی نا، ہم نے لکڑیوں کو اپنے پاؤں سے مارنا شروع کیا. یہ کہتا میں نے اتنے زور سے پاؤں مارا، لکڑی ٹوٹ کے زہرا کے پہلو پہ لگی، زہرا زمین پہ گر گئی، موشن بھی گر گیا، موشن کی بھی پسلیاں ٹوٹ گئی. موشن بطن کا شہید نہیں، موشن پہلو پہ اٹھایا ہوا زہرا کا ہے. جب موشن زمین پہ گرے ہیں، انہوں نے موشن کو مارنا شروع کیا، زہرا نے بچانا شروع کیا. انہوں نے زہرا کا بازو توڑا، پسلیاں توڑی. اب اندازہ کر جس کی پسلیاں بھی ٹوٹ جائے، جس کا بچہ بھی مر جائے، جس کے بازو بھی ٹوٹ جائے، اب وہ مستور کیا کر سکتی ہے؟ جب حرکت نہیں نہ کر سکتی، انہوں نے دروازہ توڑ کے لکڑیاں کٹھی کر کے باہر کی لکڑیاں بھی جوڑ کے بطول کے